چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس تجزیے کی طرف آتے ہیں جہاں ہم کراچی کی ایک پرانی اور مشہور عمارت کی انتہائی خوفناک کیس فائل کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ کوئی سنی سنائی یا من گھڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ دستاویزی ثبوتوں پر مبنی ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ روزمرہ استعمال ہونے والی ہماری عام جگہیں اچانک کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رات اندھیرے میں اصل میں کیا چھپا ہوا تھا۔ اس پورے لرزہ خیز واقعے کی بنیاد عمارت کے سیکیورٹی گارڈز کی طرف سے دی گئی محض ایک وارننگ پر کھڑی ہے۔ رات 2 بجے کے بعد لفٹ استعمال نہ کریں۔ اب ذرا سوچئے، رات 2 بجے کا ہی وقت کیوں؟ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا؟ یہ ایک بالکل واضح اشارہ تھا کہ رات کے اس مخصوص پہر میں اس عمارت کے اندر کچھ ایسا بیدار ہوتا ہے جس کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں تھا، بلکہ بقا کا ایک اصول تھا۔ پہلا مرحلہ کراچی کی اس مخصوص عمارت کی داستان، آئیے اس کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سب سے دلچسپ اور عجیب بات پر غور کریں۔ ایک طرف تو یہ معلوم حقیقت ہے کہ اس عمارت کی چھٹی منزل بالکل ویران ہے، وہاں کبھی کوئی نہیں جاتا اور نہ ہی کوئی رہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف حیرانی کی بات یہ ہے کہ لفٹ کے اندر اس چھٹی منزل پر جانے کا بٹن اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر ایک منزل مکمل طور پر بند ہے تو لفٹ میں اس کا بٹن کیوں چھوڑا گیا ہے؟ یہ بظاہر چھوٹی سی بات کسی بہت بڑے اور پراسرار جال کی نشاندہی کرتی ہے۔ دوسرا مرحلہ، رات 2:06 کی وہ غلطی۔ اب ہم اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ رات کے ٹھیک 2:06 سعد نامی ایک شخص اپنا دفتر کا اوور ٹائم ختم کر کے تھکا ہرا واپس آتا ہے۔ وہ لفٹ میں داخل ہوتا ہے اور اپنی تیسری منزل کا بٹن دباتا ہے۔ یہاں تک سب نارمل ہے، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد لفٹ اچانک خودکار طور پر کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ نمبر تیزی سے بدلنے لگتے ہیں، 4، 5 اور پھر 6۔ مشین نے جیسے انسانی حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اسے وہاں لے جا رہی تھی جہاں جانے کی سختی سے ممانعت تھی۔ تیسرا مرحلہ، وہ پراسرار راہداری، ایک ایسی جگہ جہاں منطقی طور پر کسی انسان کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ لفٹ رکتی ہے، دروازے کھلتے ہیں اور سامنے کیا ہے؟ بالکل گھپ اندھیرا، ایک ایسی مکمل خاموشی جو سیدھا کانوں میں چبھتی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں کوئی انسانی آواز نہیں تھی، بس ایک لمبی سنسان راہداری تھی، اور اس سناٹے کو چیرنے والی واحد چیز وہ ہولناک منظر تھا جہاں راہداری کے بالکل آخر میں مکمل سفید کپڑوں میں ملبوس ایک عورت کھڑی تھی، جس کے بال آگے کی طرف لٹک کر اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ یہ منظر کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ایسے میں انسان کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہاں سے بھاگنا۔ سعد نے شدید گھبراہٹ میں فوراً کلوز ڈور یعنی دروازہ بند کرنے کا بٹن دبایا، لیکن بٹن مکمل طور پر بے جان ہو چکا تھا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہوئی کہ وہ پراسرار عورت دھیرے دھیرے راہداری سے لفٹ کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خوف نے ایک زندہ شکل اختیار کر لی تھی۔ ٹپ 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 ٹپ، اس گہری خاموشی میں صرف ان قدموں کی آواز گونج رہی تھی جو کھلی لفٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور جیسے جیسے وہ قدم قریب آ رہے تھے لفٹ کی روشنیاں تیزی سے جھلملانے لگیں۔ روشنی اور اندھیرے کا یہ کھیل اور قدموں کی وہ آواز، یہ ایک ایسا ناقابل برداشت نفسیاتی دباؤ تھا جس سے موت خود چل کر قریب آ رہی ہو۔ خوف اور مایوسی کی انتہا پر پہنچ کر سعد کے منہ سے گھبراہٹ میں صرف ایک ہی چیخ نکلی، کون ہو تم؟ یہ محض ایک سوال نہیں تھا، بلکہ ایک نامعلوم طاقت کے سامنے شدید بے بسی کا اظہار تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آواز پر وہ وجود اچانک رک گیا، اور پھر اس اندھیرے سے ایک انتہائی پرسکون اور سرد جواب آیا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس آواز میں رتی برابر بھی غصہ نہیں تھا، بس ایک تلخ حقیقت بیان کی گئی تھی۔ اس ایک جملے نے یہ ثابت کر دیا کہ سیکیورٹی گارڈز کی وہ وارننگ کوئی مذاق نہیں تھی، یہ ملاقات کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ بالکل ارادی تھی۔ اور پھر سب کچھ غائب۔ لفٹ کی روشنیاں ایک دم مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ پورے 5 سیکنڈ تک صرف ایک دم گھونٹ دینے والا مطلق اندھیرا چھا گیا۔ ان 5 سیکنڈز میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اور صرف سعد کی خوفزدہ اور بھاری سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ اندھیرا دراصل ایک طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ جیسے ہی ایمرجنسی لائٹ آن ہوئی، وہ عورت اب دور راہداری میں نہیں تھی، بلکہ وہ بالکل سعد کے سامنے لفٹ کے اندر موجود تھی۔ روشنی پڑتے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا،
ایک مکمل طور پر جلا ہوا چہرہ، سیاہ تاریک غاروں جیسی آنکھیں اور ایک ایسی مسکراہٹ جو کسی بھی طرح انسانی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ خالص مجسم خوف تھا جو بالکل روبرو کھڑا تھا۔ چوتھا اور آخری مرحلہ، فون کی آخری ریکارڈنگ۔ آئیے اگلی صبح ملنے والے ان لرزہ خیز حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی صبح جب عمارت کے لوگوں نے زبردستی لفٹ کے دروازے کھولے تو وہ بالکل خالی تھی۔ سعد کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ پوری لفٹ کے فرش پر صرف اور صرف ایک ہی چیز پڑی ہوئی تھی، سعد کا موبائل فون۔ ایک جیتے جاگتے انسان کا بند لفٹ سے اس طرح غائب ہو جانا واضح کرتا ہے کہ اس رات جو کچھ بھی ہوا وہ ہماری اس طبی دنیا کے قوانین سے مکمل طور پر باہر تھا۔ اس فون میں ایک آخری ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اسکرین پر کوئی تصویر نہیں تھی، بس اندھیرا تھا اور ایک کانپتی ہوئی آواز گونج رہی تھی، براہ کرم لفٹ مت کھولو۔ اور پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ وہ ریکارڈنگ ختم ہو گئی۔ شواہد بالکل واضح ہیں۔ اس سب کے بعد ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی دنیا میں کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ کے لیے بند ہی رہنا چاہیے؟